السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے پاک صاف ہو کر کے مسجد کے سمت نکلتا ہے، صلاۃ کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا اجر احرام پہن کر کے ایک حاجی جو حج کرتا ہے اس کا جو اجر ہے وہی اجر اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ ذرا اس حدیث کو دیکھیے کیا ہے اس کے اندر۔ عن ابی امامہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، جو خوب اچھی طرح سے پاک صاف ہو کر کے اپنے گھر سے نکلا، الی صلاۃ مکتوبۃ، کسی بھی فرض صلاۃ کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر احرام پہن کر حج کرنے والے حاجی کے بقدر ہے یا اسی جیسا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 558، اور اسے محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان کی تحقیق صحیح سنن ابی داؤد نمبر ہے 567، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 268۔ تو اس عمل سے اللہ رب العالمین بندے کو احرام پہن کر حج کرنے والے حاجی کا اجر دیتا ہے، کسے؟ جو پاک صاف ہو کر کے اور مسجد کسی فرض صلاۃ کے لیے جاتا ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، کہ اس کا اجر احرام پہن کر حج کرنے والے کے اجر کے بقدر ہے۔ یعنی جیسے ایک حاجی حالت احرام میں ہو میقات سے پہلے، تو جیسے وہ پورے طور پر اجر حاصل کر لیتا ہے، تمام اور کمال حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد میں ابھی بندہ صلاۃ کے لیے داخل نہیں ہوا ہے، اپنے گھر ہی سے وضو بنا کر کے جا رہا ہے، تو گویا کہ جیسے حاجی حالت احرام میں ہو گیا ہے وقت سے پہلے، اجر و ثواب کے لیے وہ بہتر ہے، ایسے ہی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے گویا کہ اس نے اگر وضو کر لیا ہے گھر ہی سے، تو گویا کہ اس نے احرام میں وہ احرام میں پہلے ہو گیا، کیونکہ احرام میں ہونا حج کے لیے ضروری تھا، شرط ہے۔ ایسے ہی وضو کے لیے، ایسے ہی صلاۃ کے لیے وضو کے اندر، ایسے ہی صلاۃ کے لیے باوضو ہونا صحت صلاۃ کے لیے شرط ہے، تو ایک کو دوسرے سے مثال دی گئی ہے۔ لیکن یہ بات عبید اللہ مبارک فوری رحمہ اللہ نے مرآت المفاتیح کے اندر کہی ہے۔ لیکن کیا جو شخص میقات سے پہلے احرام باندھ لے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے؟ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ میقات ہی پہ احرام باندھا جائے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر راستہ، طریقہ، منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ آپ نے میقات پہ احرام باندھی ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ مسجد نبوی سے احرام باندھنے میں فضیلت زیادہ ہے، یا اور پہلے سے احرام باندھنے
میں فضیلت زیادہ ہے، ایسی بات کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں کسی نے کہا کہ اے امام مالک، اگر ہم احرام مسجد نبوی سے باندھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے، تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اگر مسجد نبوی سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام ذوالحلیفہ میں جا کر کے، ابیار علی میں جا کر کے آپ وہاں احرام نہیں باندھتے، بلکہ مسجد نبوی ہی سے آپ باندھتے۔ تو یہ کہنا کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لینے والا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی گھر ہی سے وضو کرنے والا ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر سے وضو کر کے چلنے کی فضیلت واضح طور پر حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جبکہ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی فضیلت کسی حدیث میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ ہاں، بھیڑ سے بچنے کے لیے، یا یہ کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے لیے دقت ہو سکتی ہے، یا یہ کہ ہوائی سفر ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے علماء نے کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ تو جائز پر عمل کرنا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں فضیلت کی بات کہی گئی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر پر وضو کر کے چلتا ہے تو اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے یہ۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی گئی ہیں۔ یہ کہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے بات کہی ہے کہ کوئی عام حاجی نہ سمجھے جیسے حاجی احرام باندھ کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہی حاجی مراد ہے، جیسے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے حج پورے طور پر کرنے کی وجہ سے حج کا اجر جیسے ہے، ایسے ہی گھر سے اگر کوئی وضو کر کے چلتا ہے تو وضو ہونے کی حیثیت سے، صلاۃ ہونے کی حیثیت سے جو اجر ملتا ہے وہ کامل طور پر بندے کو ملے گا۔ جیسے احرام پہن کر کے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، اس کا اجر و ثواب کا کمال و تمام رہے گا اور اس میں کسی قسم کا نقص نہیں رہے گا۔ ایسے ہی وہ بندہ جو گھر ہی سے وضو کر کے چلتا ہے، وضو کے اعتبار وضو ہونے کی حیثیت سے اور صلاۃ ہونے کی حیثیت سے اجر اور اس کا ثواب بندے کو تمام پورے طور پر اس کا اجر بندے کو پورے طور پر ملے گا۔ یہ مطلب بھی حدیث کا بتایا گیا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا کہ بندہ اگر گھر پر وضو کر کے پاک صاف ہو کر کے اور مسجد آتا ہے تو اللہ رب العالمین جیسے حاجی کو اجر دیتا ہے اس کی پریشانی کا، اس کے احرام پہننے کا، اس کے دوڑنے بھاگنے کا، حج ہونے کے اعتبار سے، ایسے ہی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے صلاۃ کے لیے گھر سے نکلنے والے کو وضو ہونے کی حیثیت سے اور صلاۃ ہونے کی حیثیت سے۔ دونوں کا اجر اپنے اپنی جگہ پر ہے اور دونوں اجر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔